چوتھی فصل حج کی حقیقت میں۔ حج در حقیقت دو منظروں کا نمونہ ہے، اور اس کی ہر چیز میں دو حقیقتیں پنہاں ہیں، یعنی چھپی ہوئی ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں لاکھوں مصلحتیں، حکمتیں ایسی ہیں جن تک ہر شخص کے خیال کی بھی رسائی نہیں ہوتی، لیکن بعض مصلحتیں ایسی کھلی ہوئی ظاہر ہوتی ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح حج کے ہر رکن میں بہت سی مصلحتیں تو ایسی ہیں جن تک ذہن کی رسائی بھی نہیں، لیکن یہ دو چیزیں اس کے ہر رکن میں، ہر جز میں بالکل عیاں ہیں۔ ایک یہ کہ نمونہ ہے موت کا، حج نمونہ ہے موت کا، مرنے کے بعد کے حالات کا۔ دوسرا نمونہ ہے عشق اور محبت کے اظہار کا، اور روح کو حقیقی عشق اور حقیقی محبت سے رنگنے کا۔ نمونے کے طور پر دونوں منظروں کی طرف مختصر طریقے سے تنبیہ کی جاتی ہے، اور اس نمونے پر غور کرنے سے سب چیزوں میں یہ باتیں ظاہر اور واضح ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے، پہلے یہ حج کے جو ارکان ہیں ان میں کیا چیزیں سمجھ میں ہمیں آتی ہیں کہ حج دو چیزوں کا نمونہ ہے، ایک موت اور اس کے بعد کے حالات کا، اور دوسرا عشق اور محبت کے اظہار کا، حقیقی عشق۔ اسے تو محبت عشق ہے میں لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہے، اس وقت کیا ہے، مردار عشق ہے، ٹیمپورری، وہ سب ہوس ہے، عشق نام بولنے کا ہوس ہے اور کچھ نہیں۔ اصل عشق اور محبت صرف اللہ کی ذات سے کرنا ہے، اللہ کے رسول سے ہی کرنا ہے۔ پہلا نمونہ موت اور اس کے بعد کا منظر ہے کہ آدمی جس وقت گھر سے چلتا ہے، دماغ میں رکھیں، حج کرنے والا جا رہا ہے، گھر سے جا رہا ہے، آدمی جس وقت گھر سے چلتا ہے، سب عزیز اور اقارب، گھر باہر، وطن، احباب، سب کو ایک لخت چھوڑ کر دوسرے ملک گویا دوسرے عالم کا سفر اختیار کرتا ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ دل مشغول تھا، گھر بار، کھیتی باغ، کاروبار، احباب کی مجلسیں، سب ہی اس وقت چھوٹ رہی ہیں، جیسا کہ مرنے کے وقت میں سب کو بیک وقت خیر آباد کہنا پڑتا ہے۔ حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور، قابل فکر، قابل اعتبار اور قابل عبرت ہے کہ جیسا آج تھوڑی سی مدت کے لیے سب کچھ چھوٹنے کے بعد چھوٹ رہا ہے، بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والی۔ آج ہی جب حج کے لیے جاتا تو یہ سب دماغ میں رکھنا، آج میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتنے دن میں، 40 دن کے لیے، 35 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 25 دن کے لیے، الگ الگ سب کے کیا رہتے ہیں، ڈیٹس رہتے ہیں، زیادہ بولے تو 45 دن۔ اس کے بعد مجھے ایک دن ایسا آئے گا، یہ 45-40 دن نہیں، ہمیشہ کے لیے میرے کو کیا کرنا پڑتا ہے، سارا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ ابھی حال میں انتقال ہونا، ان کے بارے میں آیا، انہوں دوسرے کے موت کا انتظار کرتے تھے کہ ان کا کام ہونے کے بعد میں ہمیں انشاءاللہ سیٹل کریں گے، سمجھ رہے تمہارا کام انشاءاللہ گا، انہوں ذرا رکاوٹ بنے، ان کا ابھی آخری وقت آیا، انہوں جانے کے بعد میں ہمارا اپنا کام ہمیں کریں گے، انہوں گئے نہیں، انہوں وہاں سے انہیں گئے بولنے والے۔ موت ہے نا ایسے ہی ہے، کوئی بھی ہے نا، دوسرے کا ابھی ایک آدمی ہے بیمار پڑا ہے بستر پہ، لوگ اس کے موت کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو دیکھ بھال کرنے والا انہیں ٹپک گیا، انہیں چلا گیا دنیا سے۔ ہوتا ہے دنیا میں سب موت کا کھیل تماشا صبح شام ہوتا ہے، آدمی کو ہمیشہ تیاری رہنا ہے۔ ایک ایک آدمی جب مرتا ہے تو ہم سب کے لیے ایک ایک الارم ہے، وہ ایک ایک الارم ہے۔ سمجھو کہ ابھی ایک ہفتے میں 4 آدمی گیا، 4 الارم کی گھنٹیاں بج گئی ہمارے لیے۔ ایسا دن سال بھر میں کتنے ہوتے ہیں، کتنے الارم، پھر بھی آدمی سدھرتا نہیں، پھر بھی آدمی صحیح راستے پہ نہیں آتا، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ تو حاجی جب حج کے لیے روانہ ہو اس کو یاد رکھے، ایک دن میرے کو ایسا آئے گا کہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو موت کا منظر یاد دلانے والا یہ عمل ہے۔ تو بہت جلد اس کے بعد سواری پر سوار ہونا، اگر عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازے پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے، سمجھ رہے؟ اب وہ قدس صاحب عیدگاہ کی طرح وہاں سے جاتے ہیں، وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جاتے ہیں، اس پہ جا رہے تو گئے جنازے پہ جا رہے، ایسا یاد کرنے کا۔
گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ بھی ہر قدم پر وطن اور احباب سے دوری اور جدائیگی بڑھاتی رہتی ہے، اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر سب اعزا، گھر بار، ہر ساز و سامان سے دور لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور جنازے کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں، کچھ قبر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سارے منظر حاجی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، حاجی کے ساتھ بھی، کہ کچھ لوگ گھر ہی سے مسافہ کر کے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، کچھ اسٹیشن تک تکلیف فرما لیتے ہیں، کچھ بہت ہی خاص ہوتے ہیں جو آگے جہاز تک بھی پہنچا دیتے ہیں، ایئرپورٹ تک بھی پہنچا دیتے ہیں، خاص لوگ۔ جہاز اور قبر میں جانے والے صرف وہی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس عالم تک ساتھ دینے والے ہوں، چاہے وہ عزیز و اقارب ہوں یا مال متاع ہو۔ ان میں بعض رفیق سفر ایسے مخلص، غمگسار، راحت رساں ہوں گے جو ہر قدم پر راحت پہنچاتے رہیں گے، اور بعض رفیق ایسے بھی بدخلق، کج مزاج، ضدی، جھگڑالو بھی ہوتے ہیں جو سفر کے ہر منزل میں بجائے راحت کے مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ بعینہ ہی یہی ساری صورت آخرت کے سفر میں پیش آتی ہے کہ قبر میں ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہیں جو آخر تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان میں اعمال حسنہ ہر قسم کی راحت اور آرام کا سبب ہے، اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا سبب ہے۔ اچھے اعمال نہایت حسین اور جمیل آدمی کی صورت میں قبر میں ساتھ رہتے ہیں، اور برے اعمال نہایت قبیح اور برے صورت اور ڈراؤنی، گندی صورت، بد صورت میں ساتھ رہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو سفر میں، حج میں ساتھ رہنے والے دو قسم کے ہیں نا، تو قبر میں جانے کے بعد بھی دو قسم کی جو اعمال آدمی کر کے رہتا ہے نا، اسی حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا عمل کریں گا اچھے صورت میں دکھائی دیں گے، برے عمل کریں گے تو بری صورت میں قبر میں آئیں گے۔ ہاں بھائی، قبر کا عذاب اور ثواب دونوں برحق ہیں، اس میں شک نہیں کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس عالم میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اپنے نیک اعمال سے پہنچتی ہیں جو مرنے سے پہلے کر لیے ہوں، جیسا کہ سفر حج میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ سب اس مال اور زر سامان سے پہنچتی ہے جو سفر سے پہلے اس نے مہیا کر لیا ہو۔ اکانومی، لگژری، کیا کون سے کلاس ہیں؟ 3-4 کلاس ہیں، ذرا بولو ذرا، فرسٹ کلاس کو سے کیا بولتے ہیں؟ سپر لگژری کیا بولتے ہیں؟ اکانومی بولتے ہیں، پریمیم کیا بولتے ہیں، سادھارنا، ایک دم ایسے جانے والے بھی ایسے ہیں، حج میں جانے والے خاص کر کے وہاں دیکھنا تمہیں مینا کے ٹینٹ میں، وہاں دیکھنا تمہیں نمنے کے ٹینٹ آئے ہیں، فرسٹ کلاس، ایک دم فرسٹ کلاس، زبردست، پیسہ زیادہ، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، فورتھ کلاس، ففتھ کلاس، سمجھ رہے؟ ایک دم یہ بولے تو 2 فٹ 6 فٹ لمبا، جو فٹ چوڑا اتنا ہی، اس کے بعد اور ایک بستر، اس کے بعد اور ایک بستر، یہ سب لاسٹ۔ عام طور پہ حاجی ایسے ہی رہتے ہیں، کسی کو ہوتا نہیں کیسا بھائی، ورنہ لڑنے ہوتا ہے نہ ادھر کرنے ہوتا ہے، ایسے ہی سونا کیا ہے، میرے کو ذرا فرسٹ کلاس چاہیے، مطلب آزو بازو کون بھی نہیں رہنا، مطلب زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے، ایسے بھی ہیں۔ اور چلنا بہت مشکل ہے، یہاں سے وہاں تک 2 کلومیٹر کنکری مارنے کا راستے، مجھے ایک دم نزدیک ہونا، شیطان کہاں ہے وہاں چلانا میرا کیا ٹینٹ پہ، ویسا بھی ہے فیسلٹی، لیکن پھر بھی تھوڑا چلنا ہی ہے، کیونکہ شیطان کے ایک دم بازو وہاں جگہ نہیں ہے، اور دور رکھنا پڑتا ہے، وہ چلنے کی جگہ ہے۔ خیر، تو ایسا سفر حج میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ مال زر سامان سے پہنچتی ہے جو سفر سے پہلے مہیا کر لیا ہو۔ ہاں، کسی خوش قسمت کے لیے کوئی عزیز، قریب یا دوست کچھ پڑھ کر کے یا صدقہ خیرات کر کے کچھ ایصال ثواب کر دے تو مرنے کے بعد بھی اپنی نہایت ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے، جیسا کہ حاجی کے پاس کوئی اس کا دوست، کوئی عزیز ہنڈی کے ذریعے، اس زمانے میں ہنڈی ذرا چلتا تھا زیادہ، ابھی ہنڈی بولتے ہیں وہاں پکڑیں گے بعد میں، کس کو؟ میرے کچھ پکڑیں گے، یہ ہنڈی بولے تو اللیگل ہے، سمجھ رہے؟ اس میں بہت سارا ہمارے دیش کا ٹیکس کیا ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے۔ تو بذریعہ ہنڈی وغیرہ کوئی روپیہ پیسہ بھیج دے تو اس سفر میں کتنی مسرت اور خوشی، راحت کا سبب اس کے لیے بنے۔ اس کے بعد سفر کے درمیان میں جتنے خطرات، ڈاکو، چور، سخت مزاج حاکموں کی طرف سے سامان کی تفتیش، حالات کے تحقیقات، پاسپورٹ وغیرہ، جانچ پڑتال، امیگریشن،
جتنے بھی مناظر حاجی کو دیکھنا پڑتے ہیں وہ قبر کے سارے منظروں کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا، اپنے ایمان کا امتحان بھی ہوگا، سانپ بچھو وغیرہ کیڑے مکوڑے بھی قبر میں طرح طرح سے ستائیں گے، اعمال نامہ بھی اپنے ساتھی ہوگا، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقی۔ ہاں بہت سے مالدار جن کو اللہ نے دولت بے شمار دی ہے، وہ معمولی سی تفتیش اور پاسپورٹ وغیرہ کے بعد چند گھنٹوں میں حجاز پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ مالا مال کر دینے والا ہو، وہ قبر کے ان سارے احوال سے بے خبر، بے فکر دلہنوں کی طرح اس میں ایسے آرام فرما لیتے ہیں کہ قیامت تک کا سارا طویل زمانہ ان کے لیے گھنٹوں منٹوں میں گزر جائے گا، جیسا کہ نئی دلہن پہلی رات میں کم سونے اور مخمل کے بستروں پر سوتی ہے، اسی طرح یہ لوگ قبر میں سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 سفید چادریں کفن کی چادروں کی یاد ہر وقت تازہ رکھتی ہیں۔ اگر عبرت کی نگاہ ہو تو جتنے دن احرام باندھا رہے ہر وقت اسی طرح کفن کی 2 چادروں میں لپٹے رہنا یاد رہنا چاہیے، اور احرام کے وقت لبیک حاضر ہوں قیامت میں پکارنے والے کی آواز پر دوڑ پڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب کے سب اللہ کی طرف سے پکارنے والے سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر ہولیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تو دیکھے گا ہر امت کو کہ زانوں پر گری ہوئی، اور ہر امت پکاری جائے گی اپنی کتاب کی طرف۔ سمجھے؟ تو یہ ایک موت کا نمونہ ہے۔ ابھی آگے بھی حاجی اور سفر کرتا ہے، وہ کس طرح سے موت کا اور موت کے بعد کا منظر کیسے ہے اس کو آپ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلی فرصت میں حج کی تیاری کرنے اور اس کے بارے میں فکر کرنے کی انہیں توفیق اور طاقت دے۔ جن کے اوپر اب تک حج فرض نہیں ہوا ہے لیکن اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تمنا شوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے لیے بھی سہولتیں، اسباب، ضرورتیں پیدا فرمائے، ضرورت کے سامان اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا فرمائے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔